روٹی کپڑا مکان کا نعرہ دے کر بجلی پانی اور گیس بیچے، کیوں 1 کروڑ نوکریوں اور 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کر کے چھت چھینی؟ آج کیوں میرے شہر کا مڈل کلاس بندہ غریب سے غریب ہوتا چلا جا رہا ہے اور ایک ایلیٹ کلاس امیر سے امیر تر ہوتی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ شعور جو دینا تھا آپ کو، جو سمت بتانی تھی، اس ڈائریکشن کا صحیح پتہ نہیں بتایا، اور اس کی وجہ سے آج ہم قومیتوں میں، فرقوں میں اور سیاسی پارٹیوں میں بٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے حقوق کا ہی نہیں پتا، ہم تو بس صرف لڑے چلے جا رہے ہیں، ہم صرف ایک دوسرے کو ٹھیک کیے جا رہے ہیں۔ اس چیز سے بے نیاز کہ جو حق تھا وہ چھن بھی گیا ہے اور ملنے کا کوئی آسرا بھی نہیں۔ ہر کوئی جو یہاں بیٹھا ہے وہ قرض دار ہے، اور یہاں جتنے پاکستانی جو اپنے آپ پاکستانی سمجھتے ہیں ان کے سر تو شرم سے جھکے ہونے چاہیے، مجھ سمیت۔ جب ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں IMF نے نہ کر دی ہے، کل ہاں کر دی ہے، اور پھر بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ $1 بلین مل گیا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کس کاسٹ پہ ملا ہے، کہ پھر آپ کے گھر کی بجلی کا جو بل ہے زیادہ آئے، آج پھر آپ کی گاڑی میں جو پیٹرول ہے وہ مہنگا ہو جائے، اور پتہ نہیں کب کب دھوکہ کھاتے رہیں گے۔ جس پر کسی شاعر نے خوب کہا کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو معلوم تو انشاءاللہ ہم کر لیں گے، کیونکہ بہرحال ہے تو پاکستانی اور ہے تو اس صوبے اور اس شہر کے رہنے والے، لیکن صرف پتہ کرنی ہے، اپنا حق حاصل کرنا، اور حق اتنی آسانی سے نہیں ہوتی۔ حق کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی، ایک دوسرے کو ٹھیک کرنا بند کرنا پڑے گا، اور آگے بڑھنے کے لیے کسی سمت طرف چلنا ہوگا، اور یہ ہو سکتا ہے، یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے کسی شاعر نے خوب کہا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ کیا بات ہے! اب یہ آپ پر ہے کہ کیسے راستہ نکالیں۔ میں نے تو گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر یہ کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ بھی دیا۔ جب ماہ رمضان آیا تو آپ سبھی نے دیکھا، مفتی منیب الرحمان صاحب تو تشریف بھی لائے تھے بیان کے لیے، کہ روزانہ ہی 10,000 12,000 اور پھر پورے ماہ رمضان میں 3 لاکھ سے زائد لوگوں نے افطار پر ڈنر کیا۔ اور پھر یہ سوچ پیروں پر کیسے کھڑا کریں، تو دیکھا کہ دنیا میں دور جب IT کا ہے اور ان کورسز کا ہے جو کہ نہیں کروائے جا رہے اس شہر اور اس صوبے اور اس پاکستان میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، Web 3، Web 4، بلاک چین، تو جو ایک کورس $3,000 میں ہو رہا تھا 9 لاکھ روپے میں، اسے یقینی بنایا کہ گورنر ہاؤس کے اندر ایئر کنڈیشن مارکی میں بیٹھ کر پورے سال فری کرایا جائے کورس۔ اور الحمدللہ آج یہ ایڈیشنل ID صاحب بیٹھے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے اپنی تقریر میں، کیونکہ باہر جو سیکورٹی ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی پولیس ٹیم کا، ان کے آفیسرز کا، کہ روزانہ تقریباً 20 سے 25 ہزار لوگ ٹیسٹ دینے آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
طاقتور پاکستان کے نام سے کہ لوگ جو بے روزگار ہیں وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. ان کو روزانہ 10,000 لوگوں کو روزانہ مفت راشن دیا جاتا ہے گورنر ہاؤس سے. اور ایک اور بات، یہ ساری بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سارے کام کرنے کے لیے ہم نے گورنمنٹ آف سندھ سے، گورنمنٹ آف پاکستان سے یا گورنر ہاؤس سے ابھی تک 1 روپیہ بھی نہیں دیا. تو یہ میں نے یہاں اس لیے بتایا کہ اگر عزم ہے، یقین ہے، ارادہ ہے، نیت ہے تو پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کا کام کرنا ہے تو میرا یہ ماننا ہے اختیار کی بھی ضرورت نہیں ہے، کردار کی ضرورت، ارادے اور نیت کی ضرورت. تو اگر جب 1 روپیہ لگے بغیر لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو اگر یہ 2275 ارب روپے کا بجٹ آپ سب پر لگ جائے تو کیا نہیں ہو سکتا؟ یا نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو پھر بجلی بھی آئے گی، پانی بھی آئے گا اور گیس بھی آئے گی. ابھی تک جو نہیں آیا وہ ہمیں شعور نہیں آیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ شعور نہیں آیا کہ پانی نہیں آ رہا تو خرید کے استعمال کر لیتے ہیں، بجلی نہیں آ رہی تو جنریٹر لگا لیتے ہیں، گیس نہیں آ رہی تو سلنڈر منگوا لیتے ہیں. اور جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے وہ دروازے کھول کے بالکنی میں بیٹھ جاتے ہیں یا چھت پہ چلے جاتے ہیں. اگر شعور ہوتا تو پھر سوچتے کہ یہ حاصل کیسے کیا جائے. تو ہمیں حاصل کرنا ہے اور ہو سکتا ہے. اور یہ ایسے نہیں ہے کہ جو شہر، جو یہ صوبہ، جو معاشی ہب ہے پاکستان کا، پورے پاکستان کا دل ہے، یہاں پر تو رہنے والا ہر شخص صاحب حیثیت ہونا چاہیے. یہاں پر تو ہر شخص اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن کیا وجہ ہے کہ آج جس طرح لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ایسے ہی روڈ راستے ٹوٹے ہوئے ہیں، ایسے ہی لوگ پریشان حال ہیں. لیکن سوال پھر یہ ہوتا ہے کہ کون کرے گا، کیسے ہوگا اور کب ہوگا؟ تو پھر جواب یہی ہے کہ کوئی مسیحا نہیں آئے گا، ہمیں ایک دوسرے کا مسیحا بننا ہے. اور اگر ہم ایک دوسرے کا مسیحا بنیں گے، 1+1 فارمولا اڈاپٹ کریں گے کہ اگر آج اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت سرورت بنایا ہے تو آپ نے اپنے پڑوسی، ہمسائے، کسی دوست کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا ہے. یہ جو بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں نا دلوں میں سالوں سے، ایک دوسرے سے بدلہ لینے کا، نفرتوں کا، اس بوجھ کو اتار کے پھینک دیں اپنے پر سے. کر لیں دل صاف، پڑوسیوں سے، بھائیوں سے، رشتہ داروں سے. 5 ٹائم نماز میں جو دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، کبھی سوچا ہے کیا خود معاف کرنے والے بنتے ہو؟ کبھی کسی سے 5 سال سے بات نہیں کر رہے، کبھی کسی سے سال سے بات نہیں کر رہے، اس نے فلاں میرا کام خراب کر دیا. ارے جو چیز اللہ سے مانگ رہے ہو وہ خود کرنے کو تو تیار نہیں. تو عہد کرو کہ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو معاف کریں اور اچھی مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے. اور ایسے ہی ہوگا، یہیں سے ہوگا. اور اس پر بھی ایک آخری شعر کہہ کے اجازت چاہتا ہوں کہ وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے. ہمیں یقین ہے کہ یہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان پائندہ باد. آوازیں بلند کہیں پاکستان زندہ باد. تمام ہمارے پاس ارکان فورم کے بانی ارکان تشریف لائیں.